ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین، 66 نمبر آیت کا درس شروع ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جب انہوں نے پیش کیا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہم تو میلے پہ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر باتیں کرتے ہیں تو ان بڑے نے کیا ہے۔ انہیں بولا پتہ یہ بات کہاں کرتے ہیں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو ما ان بتوں کو۔ ما غیر ذویل القول کے لیے آتا ہے، من ذویل القول کے لیے آتا ہے۔ من فعلا کس نے کیا، یعنی جو عقل مند ہے اس کے لیے من آتا ہے۔ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیسے ہیں؟ وہ تمہیں نفع بھی نہیں دیتے ایک ذرہ بھی، شیئن التنوین للتقلیل، ذرہ برابر فائدہ ان کے بندگی، ان کے پوجنے، ان کے حلوے بریانی لکھ رکھے، وہ حلوے لگاتے تھے نا، اور سورہ حج میں آئے گا اس کے بعد والی سورج میں کہ تمہارا یہ خدا ہے، مکھی اگر کوئی چیز چھین لے لا ینقذو، یہ اسے تو اپنا حلوہ نہیں چھڑا سکتے، اور تم کہتے ہمارے مشکل کو شاید۔ انسان کتنا عقل مند ہے، لیکن جب گر جاتا ہے نا لقمان تو پھر نعمان پھر اب حیران ہو جاؤ کہ کتنا جانور، گائے بیل بکری بھی اتنا نہیں گرتا جب انسان گر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا سب سے بھٹکا بھی انسان ہے، اور جب سید اس پہ آتا ہے تو پھر فرشتوں سے بھی، پھر فرشتے بھی ان کے خادمین ہوتے ہیں۔ وَلَا يَضُرُّكُمْ، عبادت کرو گے فائدہ نہیں دیں گے، عبادت نہیں کرو گے تو نقصان نہیں دیں گے۔ اللہ کی عبادت کرو گے جنت دے گا، عبادت نہیں کرو گے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے اوامر کا امتثال کرو گے تو پھر اللہ فرمائے گا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے جی میں، تمہارے من میں جو ہے، تمہارے زبان میں جو ہے، صرف زبان سے نکال کر تو دیکھو، ہر چیز کو تمہارے ملک میں نہ کر دے تو پھر کہنا دنیا تمہارے سامنے ہے۔ اگر مسلمان ہو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر دل شکستہ نہ ہو، سستی نہ کرو، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر مومن ہو۔ اُفِّلْ لَكُمْ، اف تف ہو تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، افسوس تم پر اور اس پر جس کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اس سے پوجو تو وہ تمہیں نفع نہیں دیتے، اور اگر اس سے پوجنا موقوف کر دو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، کچھ نفع نقصان نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، بس بنائے ہوئے ڈھانچے کھڑے ہوئے تم پر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح بھی پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا انسانوں۔ قالو، انہوں نے کہا بات تو لگتی ہے کہ اس نے کیا، بات ہے اس نے زبردست سنائی، تو تف ہو تم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کیا پیارا جواب دیا کہ تف ہو تم پر، تم ان کو پوچھتے ہو۔ تو قالو، سب کہنے لگے حرقو، اس کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اللہ مخلوق کی مدد کر دیا، کہتا ہے تم اپنے خداؤں کی مدد کرو، سب ٹوٹے پڑے، کسی کے ناک نہیں تھی، کسی کے دانت نہیں ہے تو کسی کے پاؤں نہیں ہے، سب اوندے پڑے میں، مدد کرو ان کی، مدد کرو ان کی۔ ایک مشرک جا رہا تو اس نے آٹے سے بنایا ہوا تھا، جنگل بیابان سے گزر رہا تھا، بولا کہ مشکل گھڑی آئے گی تو چھڑائے گا تو صحیح، کھلائے گا پلائے گا۔ ایک وقت آیا بہت بھوک لگ گئی اس کی، ایسے اپنے اس کو خدا کو دیکھے بولے
رام رام، آج تیرا تو بھی آ گیا کام، تو مشکل کوئی شاہ ہے، تیرے کو کھا لیتا ہوں۔ اس کو اس کو وہ کر دیا، پھر اس کو کھا لیا۔ دوسرا تھا، وہ جا رہا تھا، بولا مجھے ذرا حاجت ہے، تو ادھر بیٹھ میں آتا ہوں۔ اس کو ایسے ٹیک لگا کے رکھ دیا نا، یہ دور تھوڑا چلا گیا، بولا مجھے اپنے خدا سے حیا آتی۔ اتنے میں دیکھا تو لومڑی آئی، لومڑی نے دیکھا کوئی چیز تو ہے، اس نے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیا اس نے۔ یہ ادھر سے دیکھ رہا ہے، بڑے غصے میں آیا، اس کے اٹھا کے پٹاخ کے مار دیا۔ بولا کمبخت، اتنا تو کر دیتے، پیشاب تو نہ کرے، تیرے ستیہ ناز کر دیا، بدبو آئے گی تیرے سے اچھا ہے کہ نہ لوڑ کر دے۔ یہ ان کے بت ہوتے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا کے مشرک، اب دیکھ شیطان نے ان کو کیسے چلایا کہ جب انسان شریعت کے پٹلی سے، دین اسلام کے شعار سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کی ڈرائیونگ شیطان کرتے ہیں۔ تو شیطان پھر ڈرائیونگ ایسی کرتے ہیں کہ بجائے اللہ کے سر بسجود ہونے کے، وہ پھر بتوں کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ خداؤں کی مدد کرنے والے ہو تو ان کو جلاؤ۔ جب حجت قائم ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے، مناظرہ ہار گئے، ہر طرف ہار گئے، کہنے لگے تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، کیونکہ یہ بڑی ہولناک سزا ہے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور ایک بستی میں ایک عمارت بنائی، اور 1 مہینے تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی، جس کے تپش سے شغلوں سے، دھوئیں سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے بھی جل جاتے، اور ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین، کہ بڑے بڑے پتھر اسے پہلے لوگ بھیجتے مارتے تھے، کھڑی کی وہ مشین، اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھا اور آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کے زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ، اللہ اکبر، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ سورت نمبر 65، پارہ نمبر 28، سیکنڈ لاسٹ سورت طلاق، آیت نمبر 3 میں کریم اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی پھر کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا وہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کیا کچھ کام ہے، کوئی ضرورت ہے، خطرے کا وقت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے، میرا رب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم و ستم اس نے ڈھائے، تو اللہ کے طرف سے حکم آیا، غالباً یہ آیت میرے خیال ہے 26 نمبر میں ہے، 126، ابھی دیکھتا ہوں سورہ نحل میں، کہ سورہ نحل آیت نمبر 126، یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر یہ زبان سے ان کو کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ان کی بات مان لے، لیکن دل مطمئن ہو، تو یہ اجازت ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا، تو اس نے بولا میں ذرا سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر دوبارہ آیا تو بولا میرا رب چھڑانے پر قادر ہے۔ ہم بھی کوئی چیز کھمبار سے خریدتے ہیں نا، تو پہلے اس کو یوں کرتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، پہلے میرا رب دکھاتا ہے دنیا کو کہ دیکھ بندہ کتنی قربانی دینے کو تیار ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان اللہ اشترى، سورت نمبر 9، پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 111، 11 صحیح ہے نا؟ تو اللہ کریم، تو اگر اللہ کی بندگی میں یہ جان دے دی
تو اسی کی تو دی ہوئی تھی نا. لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں اب کوئی مردہ نہیں کہے گا. حافظ ہے بیٹھے ہوئے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ 154 یاد رکھنا 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پھر سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 169 اور سورہ ال عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. نہ زبان سے کہو کہ مردہ ہے، نہ تمہارے ذہن میں آئے کہ مردہ ہے. پابندی لگا دی. اللہ کتنا کریم ہے کہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. انسان پھر کیوں پریشان ہے؟ ہاں انسان تو اپنے رب کے لیے قربانی دے کر تو دکھا. یہ سب کچھ اللہ کریم نے دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اس کے بعد بھی وہ جو ہیں وہ کرتے نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے جان دی ہے. یہ آیت ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان. مگر جس نے من کفر باللہ من بعد ایمان کے بعد تو وہ جہنم میں جائے گا، مگر اگر اس پر زبردستی کی گئی لیکن اس کے دل میں نور ایمان تھا تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. یہ تو جان بچانے کی اللہ کی طرف سے اجازت آئی، لیکن از عمل کیا تو شہادت پائے. اب اگر معاف ہے، اور اگر کام میں نہیں کہتا تو پھر شہید ہے. 106 نمبر آیت یاد رکھیں سورہ ال عمران کی. آگے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھتا تھا کہ امتحان کے بعد دعا کرنی بھی مناسب نہیں، کہیں بے صبری میں شمار نہ ہو جاؤں. الحمدللہ. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیو کہ آج کوئی ایسے نہ کرے. مہمان ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ دیں نہیں ہمارے کہاں ابراہیم علیہ السلام کہاں. ہم تو مدد کے لیے بھی جتنا ہو سکے اپنے بچانے کے لیے کوشش کریں گے. اسے کوئی استدلال نہ کرے کہ دیکھ تو بھی تو ماننے والا نہیں بھائی. صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے سب کو جھاڑ گیا، لیکن ہم اجازت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت تھوڑی ہے. ہم کچھ کھائیں گے اور کچھ لے کر آئیں گے. بولے صدیق جیسے بن سکتا ہے کون؟ تو بعض لوگ بعض اس باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس تو بھی اس طرح کا. نہیں، آپ پوری کوشش کر اپنے بچاؤ، کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور تو یہاں پہ کہتا ہے کہ میں بڑا فن خان بنوں. فساد کے لیے پھر ایسے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے سب نے مل کر ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں ڈالا. ارے آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے تو میرا بن کر تو دیکھ. من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی خدا کی خدائی اسی کی ہو جاتی تو پھر آگ کیسے جلائے گی؟ چھری گلا کیسے کاٹے گی؟ سمندر بہائے کیسے؟ پھر کیسے؟ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز یا عقیدہ رکھو، آگ نہ جلاتی ہے، نہ جھری کاٹتی ہے، نہ سمندر ڈبوتے. لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے حکم دیا اے آگ جو ہے مؤنث سمائی ہے، کن یہ مذکر ہے. جیسے میں اس کو بولتا ہوں قوم کھڑے ہو، لیکن مؤنث ہے تو پھر بولیں گے قومی کھڑی ہو. تو کن ہو جا، یہ کیا کونی ہو جا، آگ مؤنث ہے نا، ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامت اور سلامتی والی علی ابراہیم میرے خلیل پر. سب کچھ میرے داؤ پہ لگایا، دنیا کو دکھاؤں گا جو میرے ذات پر ایسے بھروسہ کرے. پوری دنیا ایک طرف جنہیں اپنے فوج پر اپنے ملک سلطنت پر غرور ہے. اللہ کریم فرماتا ہے بخاری کا حدیث ہے جو میرے بندوں سے عداوت رکھتا ہے میں انہیں اعلان جنگ کرتا ہوں. ادھر سے اللہ کریم نے جنگ سج گیا. ابراہیم خلیل اللہ جب باہر آئے حیران پریشان یہ کیا ہو گیا. اس کے تو میلے قریب انسان جل جاتا ہے اور یہ آگ کے بیچ میں. اللہ اکبر کبیرہ، بڑے ڈگمگا گئے. اب دیکھو میدان میں دیکھتے ہیں اللہ کریم نے
اتنی کمزور مخلوق کو بھیجا، اگر تمہارے اس تھپڑوں کے بیچ میں 100 آ جائے نا تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مچھر کی کیا ویلیو ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب نمرود تیری حالت تو دیکھ، تجھے اپنے اس پر ناز ہے، اپنے آپ کو بچا کر تو دیکھ، مچھر آگے کوئی ادھر مر رہا ہے تو کوئی ادھر مچھر ہے۔ اور نمرود نے جب دیکھا تو اب بھاگنے پہ مجبور، اب کدھر بھاگ رہا ہے، واپس آ جا۔ قیامت کے دن جب یہ ظالم بھاگیں گے نا تو اب پھر فرمائے گا ارے اب بھاگنے تدعو من ادبر وتولی، آگ پکارے گی اس کو جس نے دین کے طرف پیٹ کر کے چل دیا اور پھر غیبت کرتے کرتے مسجد سے بھی نکلا۔ میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، میں جیسے در شروع ہوتے ہیں وہ غریب نکل کے شروع ہوتے ہیں، پتہ نہیں دوست کرتا رہتا، پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے۔ میں نے بولا تیری بھی خیر نہیں ہے، قرآن نے تجھے بھی پکڑا ہوا ہے۔ بولا کدھر جاؤ گے، تو خود بھی نہیں بیٹھتا تھا اور دوسروں کو بھی سمجھاتا کہ نہیں بیٹھو نہیں بیٹھو نہیں بیٹھو۔ پھر قواریت کی جنگ لڑ رہا تھا، اللہ پھر قواریت سے بچے، بولو امین۔ اب اگر یہ حکم نہ تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اگر یہ سلامن نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم خلیل اللہ کو نقصان ہوتا، لیکن بول نہیں سلامتی والی۔ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ والوں کے خلاف جو مکر و فریب کرے۔ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ برا سلوک اور ان کے خلاف بری تدبیر کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنائے۔ آیت یاد رکھو، سورہ نمبر 35، آیت یاد ہوگی، آیت نمبر 43، سورت کا نام ہے سورہ فاطر، پارہ کا نام بتا دوں یا یاد ہے؟ بتا دو۔ 22 بیٹے کو یاد ہے، دیکھیں 22واں پارہ سورہ فاطر ہے، سورہ یاسین سے پہلے، سورہ سبا کے بعد، آیت نمبر 43 یاد کرو۔ آپ کہیں بھی کام کر رہے، آپ زندگی گزارے، لیکن آپ کہتے ہیں میں بڑا اچھا ہوں، ویسے ہر کوئی کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، آپ کبھی اپنے آپ کو اچھا، کوئی کہتے ہیں نا میں اچھا ہوں تو اس کو میری یہ بات یاد کرو، اس کو بولے یار جو کہتے ہیں میں اچھا ہوں یہ تو شیطان ہوتا ہے، شیطان نے بولا نہیں ہے انا خیر منہ، میں ہی اچھا ہوں، آدم علیہ السلام نے اچھا ہوں، تو کوئی کہتا ہے نا تم یوں، بولے یار ہم تو انسان گناہ گار ہیں، لیکن قرآن پاک میں تو جو اچھا کہتا ہے ہم نے دیکھا تو وہ شیطان نکلا۔ انسان کا وہ کیا ہے، میں بہت برا ہوں بھائی، بڑا خطا کار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ انسان کے ساتھ یہ بات اچھی ہے، کوئی بھی نیکی کرو بولے یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ میں نہ لا کس چیز کا۔ اب دیکھیں کہ وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، کوئی بھی مکر و فریب بری تدبیر کسی کے خلاف کرے وہ خود اس میں گرفتار ہوتا ہے۔ حدیث میں من حفر بیرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو کسی بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اسی میں خود گر جاتا ہے۔ ابو جہل نے کیا کسی نے بولا یہ نبی ہر کسی کی بیمار، بولا چلو کنواں کھودو اور پھر اس کو دعوت دو کہ بیمار ہے، حضور علیہ السلام آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کھڑا ہو گیا بس جلدی جانے دباک نیچے گرا، اب کوئی نکال ہی نہیں سکتے۔ پھر حضور نے ہاتھ کرم کیا اور بولا اس ہفتے میں کوئی نکالنے والے، تو وہاں سے حدیث چلی۔ پشتم اس کا بڑا پیارا شعر عبدالرحمن بواجی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کوئی مکن دبل سڑی پلار کی او چرستہ بد کوئی پگاڑ لارشی، دوسروں کے خلاف کنویں نہ کھودو، دوسروں کو بھگانے کی کوشش نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھگا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہیں تو میں فرعون نے کوشش کی، بولا ہم بنی اسرائیل کو بھگاتے، خود بھگا دیا، دریا میں ڈال دیا، بولا چل یہ بنی اسرائیل کی جگہ، یہ خدا کی زمین ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو وارث بنا دے۔ جنت الفردوس کے بھی وارث بنیں گے نا، سورہ مومنین پڑھو، اللہ فرماتے ہم نیکوکار و نمازیوں کو جنت الفردوس کے وہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب وہ ایک مچھر کی وجہ سے مردار ہو گیا، کان میں گھس گیا۔ بعض تو بہت مختلف روایات ہیں، کافی عرصے تک مر نہیں رہا تھا، اللہ نے بولا اب ذلیل کر کے مارتا نا، جو بھی آتا نا بولے وہ چپل اٹھاؤ پہلے، اب اس کو اس سے سکون ملتا تو اس کے سر پہ ٹھپک بولے اب تھوڑا سا سکون مل رہا ہے۔ اب دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ یہ وہ تھا کہ اس کے سامنے تو کوئی چپل اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، بے ادبی ہو رہی ہے، اب وہ کہتا ہے نہیں ذرا چپل اٹھا اپنی، اب مجھے تھوڑا سر پہ لگا۔ اللہ اکبر، تڑپ کے جو اللہ کے بندوں کو چھیڑتے پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے،
اللہ اکبر۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دی، وَلُوطًا، لوط علیہ السلام کو اس زمین کے طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت کی، للعالمین، بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے برکت دیے۔ اللہ کریم سے یہ بیت المقدس کی زمین ہے، ٹھیک نا، اس سرزمین سے شام کی سرزمین مراد ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے، اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے، اور سبزی و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں سے اعلیٰ و فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار درخت، پھلوں کی کثرت ہے۔ یہاں انبیاء علیہ السلام بہت سارا ہے، اور یہاں پہ اس سرزمین پہ ان کے مزار مقامات ہیں۔ آگے پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے، کل بھی اس پہ گفتگو کروں گا، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں وہ دیتا ہوں کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سے اگر دشمنی بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، پیارے نبی کی محبت میں، ٹھیک ہے، اگر دوستی ہو تو پیارے اللہ کے رضا کے لیے، پیارے نبی کے محبت میں، تب ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، الحب للہ والبغض للہ وعطاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت اور نفرت کرنے والے قیامت کے دن یاد رکھو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے، ہم ابراہیم خلیل اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور کریم مولا نے سورہ آل عمران میں بتایا کہ اس ابراہیم خلیل اللہ کو ماننے والے صرف یہ نبی ہے محمد اور اس کی امت، باقی مشرکین یہود نصارہ سب جھوٹے ہیں۔ نام ابراہیم خلیل اللہ کا لیتے ہیں اور کردار ان کا اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیاروں سے محبت کرنے، ان کی پیاری پیاری سیرتوں کو سن کر اور اسی کے سیرت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کے غلاموں میں ہم گنہگاروں کو بھی مشہور فرمائے۔ یا رب، وصلی اللہ علی محمد و صحبہ اجمعین۔